بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سامعین محترم، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 6 سورہ الشعراء آیات 30، 31، 32 اور 33۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کا نور نصیب فرمائے۔ آج کا جو درس ہے گزشتہ درس سے متصل ہے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے جہاں پر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی لگائی تھی اور کہا تھا کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود جانا، عبادت کے لائق جانا، تو میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ آپ نے مقتضائے حال کے مطابق کلام فرمایا۔ انتظار کرنا چاہیے کہ میں کون سے موقع پر، کتنے کلام کے بعد، کون کون سی باتیں کر کے پھر میں جب اس کو آفر کروں گا تو یہ میری آفر قبول کرے گا۔ وہ انسان کی جیت ہوتی ہے۔ فصاحت اور بلاغت آپ جانتے ہیں دنیا میں یہ پیغمبروں کا خاصہ رہی ہے۔ ان سے اچھا کوئی نہیں سپیچ کر سکتا، پیغمبروں سے اچھی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام شروع میں ہی آپ اسے معجزے کی آفر دے سکتے تھے، میں تجھے معجزہ دکھاؤں۔ اس موقع پر آفر کی جب آپ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ہاں اب یہ آفر قبول کرے گا۔ گفتگو کر رہے ہوں تو اس کے دماغ کے مطابق گفتگو کریں، اس کی زبان کے مطابق گفتگو کریں، اس کے نالج کے مطابق گفتگو کریں، اس کی عقل کے مطابق گفتگو کریں، اور جب وہ میدان میں اترتا ہے اور پھر دیکھیں یہ اب میری بات سنے گا۔ اب اس نے کیا کہا تھا، میں تجھے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالا، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اولو جئتک بشیء مبین، اگر جے میں لے آؤں تیرے پاس ایک روشن چیز، یعنی کوئی دلیل لے آؤں، مجھے تو پیغمبر نہیں مان رہا، رسول نہیں مان رہا، اور مجھے تو نے کہا کہ یہ پاگل ہے، اگر میں دلیل تیرے پاس لے آؤں ایسی روشن جو واضح کر دے اس بات کو کہ ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اب اس نے اس آفر کو ٹھکرایا نہیں۔ اور بھائی کہہ سکتا تھا نا رہن دیو، اگر بر موقع بات نہ ہوتی تو موسیٰ کہہ دیتا نا میں نہیں، بس ٹھیک ہے رہن دیو تسی، کوئی ضرورت نہیں پیش کرنے کی۔ لیکن چونکہ وہ موقع ایسا تھا، موسیٰ علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ یہ اندر سے ہار چکا ہے، میری گفتگو سے کیا ہو چکا ہے، گائل ہو چکا ہے۔ اب یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز پیش کروں جس کو پھر یہ رد کر کے اپنی ہار کی، اپنی جیت کی طرف آئے، اپنی فتح کی طرف آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے آفر دی کہ پھر میں تجھے معجزہ دکھاتا ہوں، پھر میں تجھے ایک روشن چیز، واضح چیز دکھاتا ہوں۔ قالا، اس نے کہا، فأت بہ، پھر پیش کرو اسے، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچوں میں سے تو۔ فألقى عصاه، تو پس آپ نے ڈالا اپنا عصا، لکڑی کا بنا ہوا، وہ جو آپ کے پاس عصا تھا۔ فإذا هي ثعبان مبین، تو اسی وقت وہ اژدہا بن گیا، صاف، کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ عصا جو تھا نا، اس میں مختلف مفسرین اکرام نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ عصا جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو ملا تھا، پھر وہ نسل در نسل آتا رہا، پھر شعیب علیہ السلام کو ملا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی خدمت کے لیے مدین گئے تو واپسی پہ انہوں نے اور تحفوں کے ساتھ ایک تحفہ یہ بھی دیا، جان چکے تھے کہ یہ ہے کوئی پیغمبر ہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ عصا رات کے وقت روشنی دیتا تھا، ٹارچ کا کام کرتا تھا، جہاں بھی جاتے تھے اس عصا کی وجہ سے بہت دور تک روشنی جاتی تھی، اور آپ صاف راستہ آپ کو نظر آتا تھا، اور آپ اس کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے رات کو۔ تو یہ عصا رات کی روشنی کے لیے بھی کام آتا تھا، اور جب ہاتھ سے نیچے ڈالا تو کیا ہوا، وہ سانپ بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، تو آپ نے باہر نکالا اپنا ہاتھ، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو یک لخت وہ سفید ہو گیا، دیکھنے والوں کے روشنی والا، وہ چمک والا ہو گیا۔ آج اس درس میں سیکھنے کے لیے سب سے جو پہلی بات وہ یہ ہے
کہ ہم جب بات کر رہے ہوں، کلام کر رہے ہوں، محفلوں میں، دوستوں کے ساتھ، کسی بھی سطح پر، تو اپنے سامعین کے ذہن، ان کی سمجھ، ان کی لینگویج، ان کی تعلیم کے مطابق الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے اور انہی کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ ان کو اس جگہ پر لا کر اپنی خاص بات کرنی چاہیے جب وہ اس بات کو قبول کر سکتے ہوں۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے بارے میں غلط جملے بولتا ہے آپ کے منہ پر یا آپ کی پیٹھ کے پیچھے، تو ان سے آپ کو ذرا بھی سیکھپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دلچسپ باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ صبر کرنا چاہیے، اور آپ کے پاس اگر دلیل ہے تو دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔